بسم اللہ الرحمن الرحیم وجہر الامام بالتکبیر والتسمیع۔ نماز کی سنتوں کا بیان چل رہا تھا۔ 13ویں سنت بتلا رہے ہیں کہ وجہر الامام بالتکبیر والتسمیع، امام کا تکبیر اور تسمیع کا جہرن ادا کرنا، یعنی جو بھی تکبیر ہو وہ اور تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمدہ، یہ زور سے کہنا، اور اتنا زور سے کہنا کہ جو مقتدی ہوں وہ سن لیں۔ بہت زیادہ زور لگا دینا یہ مکروہ سمجھا جاتا ہے، اور اگر عوام زیادہ ہے تو پھر مکبر بھی کھڑا کیا جا سکتا ہے، جس طرح آج کل کے دور میں ساؤنڈ یا سپیکر وغیرہ کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو امام کو اپنی طاقت سے زیادہ زور لگا کر تکبیر یا تسمیع نہیں کہنی چاہیے، اپنی طاقت کے مطابق۔ وتفریج القدمین فی القیام قدر 4 اصابع۔ 14ویں سنت یہ بتلا رہے ہیں کہ وتفریج القدمین، اور دونوں قدموں کا کھلا رکھنا، کھول کر رکھنا، فی القیام، قیام میں، حالت قیام میں 2 قدموں کا کھلا رکھنا، قدر 4 اصابع، 4 انگلیوں کی مقدار، یعنی جب کھڑا ہو تو 4 انگلیوں کی مقدار قدموں کے درمیان فاصلہ دے، یہ سنت ہے۔ اس طرح کھڑا ہونا کہ جس طرح عربی کی کتب میں مثال دی گئی ہے کہ جس طرح اونٹ پیشاب کرتے وقت کھڑا ہو اور جو پاؤں کے درمیان زیادہ فاصلہ دے دیتا ہے، اس طرح یہ مناسب نہیں ہے۔ عاجزی کا مقام ہے، نماز میں عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اور عاجزی اسی میں ہے کہ پاؤں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو، اور 4 انگلیوں کی مقدار اگر فاصلہ ہو تو یہ سنت بھی ہے، اور سنت سمجھ کر اگر عمل کیا جائے تو اس میں ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اس کے علاوہ تھکنے یہ بلکہ اگر اتنا ہی فاصلہ ہو تو انسان کو اس سے سکون بھی ملتا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ اور یہ بھی طریقہ اس کی شرح میں لکھا گیا ہے کہ وقتاً فوقتاً کسی ایک قدم پر زور ٹیک لگا دے، اور پھر کبھی دوسرے قدم پر ٹیک لگا دے، بہت زیادہ جھکے نہ، بلکہ صرف وزن ایک دوسرے قدم پر وقتاً فوقتاً ڈالتا رہے، اس سے اس کو آسانی ملے گی، سکون ملے گا۔ وَأَن تَكُونَ السُّورَةُ الْمَضْمُومَةُ لِلْفَاتِحَةِ مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ فِي الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ وَمِنْ أَوْسَاطِهِ فِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ وَمِنْ قِصَارِهِ فِي الْمَغْرِبِ۔ اگلی سنت یہ بتلائی کہ وَأَن تَكُونَ السُّورَةُ الْمَضْمُومَةُ لِلْفَاتِحَةِ، اور یہ کہ سورت ملائے فاتحہ کے ساتھ، فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے، من طوال المفصل فی الفجر والظہر، فجر اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل، اور ومن اوساطہ فی العصر والعشاء، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل، ومن قصارہ فی المغرب، اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل سورت کو ملائے، لو کان مقیما، اگر وہ مقیم ہو، برابر ہے کہ وہ امام ہو یا منفرد، وَيَقْرَأُ أَيَّ سُورَةٍ شَاءَ لَوْ كَانَ مُسَافِرًا، اور اگر مسافر ہو تو پھر جو سورت چاہے وہ پڑھ لے۔ یہاں سے
یہاں اس عبارت میں یہ سنت بتلائی ہے کہ فجر اور ظہر میں طوال مفصل جو صورتیں ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ وہ ملائے، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل ملائے، مغرب میں قصار مفصل ملائے، اور یہ مقیم کے لیے، اور اگر مسافر ہو تو وہ جس صورت کو بھی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اب طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ زیادہ مشہور جو ہے وہ یہ کہ طوال مفصل جو ہے وہ سورہ حجرات سے سورہ بروج تک ہے، اوساط مفصل سورہ بروج سے سورہ بینہ تک ہے، اور قصار مفصل پھر سورہ بینہ سے آگے آخر تک ہے۔ تو یہ مفصلات کی جو تھی وہ وضاحت تھی، طوال مفصل کسے کہتے ہیں، اوساط مفصل اور قصار مفصل کسے کہتے ہیں، یہ سنت ہے۔ لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ امام کو مقتدیوں کی طبیعت، مقتدیوں کی مصروفیات وغیرہ کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر رغبت رکھنے والے مقتدی ہوں تو پھر لمبی صورتیں پڑھی جائیں، لیکن اگر سست قسم کے یا مصروف قسم کے ہوں تو پھر اتنی ہی قرات کرے۔ امام کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ متنفر نہ ہو۔ احادیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ امام کو ایسی قرات نہیں کرنی چاہیے جس سے نمازی جو ہیں متنفر ہوں، اور امام کی لمبی قرات کی وجہ سے جماعت میں نمازی قلیل ہوں، یعنی امام کی لمبی قرات جماعت کی قلت کا باعث نہ بنے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام سورہ حجرات سے جو آگے صورتیں لمبی لمبی صورتیں یہ قرات کے ساتھ اور لمبے طریقے کے ساتھ پڑھ رہا ہو، اور اس کی اس لمبی قرات کی وجہ سے کچھ نمازی اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں آ رہے، پھر یہ طریقہ بالکل نامناسب ہے۔ بہرحال امام کو مقتدیوں کے حالات دیکھ کر قرات کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کے وقت سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی، اور اس وجہ سے پڑھی تھی کہ مدینہ کی آبادی میں کچھ بچے رو رہے تھے، تو حضور نے یہ فرمایا کہ کہیں اس کی ماں جو ہے وہ مضطرب نہ ہو رہی ہو، پریشان نہ ہو رہی ہو، یعنی ماں کو بچے کی پریشانی سے بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو مختصر کر دی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک امام کو بھی تنبیہ فرمائی تھی کہ آپ لوگوں پر تنگی پیدا نہ کریں۔ وہ امام بھی لمبی لمبی صورتیں پڑھا کرتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تنبیہ فرمائی تھی۔ بہرحال امام کو چاہیے کہ مقتدیوں کو دیکھ کر صورتوں کی قرات کرے۔ آگے فرمایا اچھا یہاں سے یہ جو طوال کا لفظ آیا ہے، جہاں طوال مفصل یعنی توئیں کے کسرہ کے ساتھ سورتن یعنی طویلتن کی جمع، اور اگر طوال ہو تا کے فتح کے ساتھ تو پھر یہ طویل عورت کو کہا جائے، اور اگر طوال ہو تا کے ضمہ کے ساتھ ہو تو پھر یہ طویل مرد کو کہا جائے، اور یہ طوال ہے تا کے کسرہ کے ساتھ ہے، جہاں طویل صورت مراد ہے۔ آگے فرمایا وَإِطَالَةُ الْأُولَى فِي الْفَجْرِ فَقَط، اور فجر کی نماز میں صرف پہلی رکعت کو لمبا کرے، یہ سنت۔
وتکبیرۃ الرکوع وتسبیحہ ثلاثا، اور رکوع کی تکبیر کہے، یعنی امام جو ہے رکوع کی تکبیر کہے، وتسبیحہ ثلاثا، اور رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ کہے، یعنی ایک سنت تو یہ کہ رکوع کی تکبیر امام کہے، اور دوسری سنت یہ و تسبیحہ ثلاثا، رکوع کی تسبیح جو ہے وہ 3 مرتبہ کہے، وأخذ رکبتیہ بیدیہ وتفریج اصابعہ، اگلی سنت یہ فرمائی کہ اپنے گھٹنوں کو پکڑے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اور اپنی انگلیوں کو کھلا رکھے، یعنی انگلیوں کو کھلا رکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر اپنے ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑے جب رکوع کر رہا ہو، والمرأة لا تفرجها، اور عورت اپنی انگلیوں کو نہ کھولے، ونصب ساقیہ، اگلی سنت یہ بیان فرمائی کہ اپنی پنڈلیوں کو سیدھا رکھ، کمان کی طرح پنڈلیوں کو ٹیڑھا نہ کرے، اپنی پنڈلیوں کو سیدھا رکھ، واللہ اعلم۔